नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की गालिबन सबसे बड़ी खबर वो है जो वाशिंगटन से हमारे सामने आई है, जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने जो अपने एक सेलेक्ट मिलिट्री डेलीगेशन के साथ पेंटागन का दौरा कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कर रहे हैं, वहां उन्होंने खुल के इंदिया दिया कि वो नवंबर के आखिर में रिटायर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी की टॉप कमांड में ट्रांजिशन होगी, उनकी एक रिप्लेसमेंट होगी। इससे पहले भी अप्रैल में इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन इस हवाले से ऑफिशियल ट्वीट भी कर चुका था। मिलिट्री सर्कल्स का हमेशा ये कहना था कि जनरल बाजवा मजीद एक्सटेंशन नहीं लेंगे, वो वक्त पे रिटायर हो जाएंगे, उनकी ये कमिटमेंट है। आज भी ISPR ने इस हवाले से एक जर्नलिस्ट की ब्रीफिंग भी की। सियासी हलकों में हमेशा ये स्पेकुलेशन रही और चहमगोइयाँ रहीं कि जनरल बाजवा शायद एक्सटेंशन ले लेंगे। चंद दिन पहले कामरान खान साहब के इंटरव्यू में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इस हद तक भी कह दिया था कि वो समझते हैं कि मौजूदा जो शरीफ सरदारी रजीम है, इससे नए आर्मी चीफ की इंतहाई सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट पोजीशन पे अपॉइंटमेंट नहीं करनी चाहिए, बल्कि आने वाली हुकूमत को इलेक्शंस के बाद की अपॉइंटमेंट करनी चाहिए। और उसके बाद से ये तासुर था कि शायद जनरल बाजवा जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे, ताकि ताहम मिलिट्री सर्कल्स का और हलकों का ये कहना था कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा और मिलिट्री के अंदर इसकी अब इस स्टेज पे कोई गुंजाइश नहीं है और जनरल बाजवा जो हैं वो रिटायरमेंट लेंगे। अब सवाल ये है कि उनकी रिप्लेसमेंट क्या होगी। शरीफ खान इस वक्त चूँकि हुकूमत जो है PDM की वो एक PML लेड गवर्नमेंट है, शरीफ ख़ानदान की हुकूमत है, और शरीफ ख़ानदान के ऊपर माजी में गुज़श्ता 20-23 बरस में यही इल्ज़ाम रहा कि हमेशा उन्होंने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट अपने सियासी एजेंडे से करने की कोशिश की, या ये सोच के करने की कोशिश की कि कैसे उसके ज़रिए वो महफूज रहेंगे या सियासत को इन्फ्लुएंस करेंगे। लेकिन कभी भी इतने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेस और हालात नहीं थे। इस दफ़ा तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एक ऐसे मौके पर करेंगे जब उनको खुल्लम खुल्ला एक पॉलिटिकल चैलेंज है, एक हैजान किसी कैफियत है, और उनके मेन जो ओपोनेंट हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान, वो अपनी मकबूलियत भी साबित कर चुके हैं। वो मुसलसल एक अर्ली इलेक्शन मांग रहे हैं, जबकि PDM की जमातें ये कह रही हैं कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त में होंगे, यानी कहीं जाके अक्टूबर-नवंबर 2023 में होंगे। असम्बलियाँ अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगी अगस्त 2023 तक। ये वो हैजान और ये वो टेंशन की कैफियत है जिसमें आज पाकिस्तान की सियासत का हम एक एनालिसिस करेंगे। इसी हवाले से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी। जरा सुने ख्वाजा आसिफ साहब का क्या कहना था। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मराइल जो हैं आइन और कानून के तहत जो है तय पाएंगे, वक्त पे इलेक्शन होगा, और ये जो इसको हॉल पड़ रहे हैं नवंबर के, अल्लाह के फजल से नवंबर भी खैर खैरियत के साथ आइन और कानून के मुताबिक जो है सारे मरहले अबूर होंगे। ये प्रोसेस जो है कहीं जाके इस महीने के आखिर में या नवंबर के शुरू में स्टार्ट होगा। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी जल्दी नहीं है। अगर PMLN के मिनिस्टर्स और कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो तासुर देना चाहती है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ खुल्लम खुला उन्हें चैलेंज कर रही है। गुज़श्ता कई हफ्तों से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च का इंदिया दे रहे हैं, और गुज़श्ता 24, 48 या 72 घंटों में इस तैयारियाँ इसकी जो है वो बहुत ज़ोर पकड़ ली हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक दिन पहले पेशावर में थे, जहां उन्होंने बाकायदा लोगों से उन्होंने ओथ लेना शुरू कर दिया है, जहां उन्होंने अपनी तमाम जो डिस्ट्रिक्ट टीम्स हैं, तहरीक इंसाफ की डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप है, तहसीलों की लीडरशिप है, उनसे ओथ लिया कि हकीकी आज़ादी के लिए वो खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अगर कल पेशावर में उन्होंने ऐसा ओथ लिया तो आज वो लाहौर पहुंचे हैं इसी किस्म का ओथ लेने के लिए। इसके साथ ही एक इलेक्शन, बाई इलेक्शन की भी तैयारियां हैं, और ये बाई इलेक्शन जो है वो 16-17 अक्टूबर को होना है 8 नशस्तों पर, जिसमें से 2 कराची में हैं, 3 पंजाब में हैं, 3 खैबर पख्तूनख्वा में, और एक आम तवक्को ये है कि इन इलेक्शंस को भी तहरीक इंसाफ जीत लेगी, क्योंकि हर नशस्त के ऊपर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान खुद खड़े हैं। इसी हवाले से कि लॉन्ग मार्च जो है ये किस किस्म की चीज़ होगी, अब से चंद घंटे पहले आज एक दिन में फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा के साथ खड़े होकर इस हवाले से उन्होंने क्या पेशन गोई की है वो मैं आपको सुनाता हूँ। हमें पूरी उम्मीद है पूरे पाकिस्तान से 20 से 25 लाख लोग पूरे इंशाअल्लाह इस्लामाबाद जो है वो हमारा टारगेट है, और आप देखेंगे कि इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक और फैजाबाद से लेके लाहौर तक लोगों के सर ही सर होंगे, और आपको इंशाअल्लाह इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी कि इन्होंने जाना किधर। जो मामलात हैं उनके ऊपर गौर कर लें, देर हो जाएगी वरना।
फैज़ आबाद इस्लामाबाद का रावलपिंडी के जंक्शन से लेके रावलपिंडी के अंदर दूर तक सर ही सर होंगे, लाहौर से लेके पेशावर तक सर ही सर होंगे, ये उनका कहना था। बैरिस्टर मलिका बुखारी के साहिबा के साथ खड़े होकर। बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेरे साथ इस स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं। फॉर्मर MNA हैं, फॉर्मर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, लॉ एंड जस्टिस की मिनिस्ट्री में क्वीन मदर स्कॉलर हैं, बरतानिया से तमाम तालीम मुकम्मल की। वेरी वार्म वेलकम टू बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा। साथ ही मेरे साथ PMLN के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब तशरीफ रखते हैं, मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं। MNA हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के हैं, बिजनेस के हवाले से बात करते हैं, बड़ी सोच समझ के बात करते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माय गेस्ट इन द स्टूडियोज। मोनी फारूक साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टेलीविजन एंकर पर्सन हैं, जी न्यूज़ के ऊपर मुझे एक वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। बैरिस्टर मलिका बुखारी साहिबा, ये आप खौफ दिला रहे हैं PMLN की हुकूमत को, या वाकई आप कुछ कर गुजरने वाले हैं? नहीं, देखिए, हम तो अपने आइनी इस्तेहकाक को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की जो आवाम है उनको हकीकी आज़ादी के लिए मदऊ कर रहे हैं। हम तो अपना आइनी इस्तेहकाक इस्तेमाल कर रहे हैं एक ऐसी हुकूमत के ख़िलाफ़ जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर एक बोझ डाला है महंगाई का, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जबर की, जुल्म की सियासत कर रहे हैं। जिस दिन से इक़्तिदार में आए हैं, मावरा आइन जब इक़्तिदार में आए हैं, बज़ाहिर एक अदम एतमाद के ज़रिए साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म को उनके मनसब से हटाया गया, लेकिन जो इक़दामात उसके पस मंज़र में थे वो मावरा आइन थे। जब से मुसल्लत हुए हैं, कैसे थे वो? कहते हैं हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से आए हैं, उसी असेंबली से आए हैं जिससे आप आए थे, हमने इकट्ठे होकर तख्ता उलट दिया है, हम मावरा आइन कैसे हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, यही कहना है ना उनका, यही कहेंगे शेख साहब। बज़ाहिर तो ये चीज़ ऐसी लगती है, लेकिन आइन में कहाँ लिखा है कि एक तीसरी हुकूमत से आप अहकामात लेके उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एक सिटिंग वज़ीर आज़म को उसके मनसब से हटाएं? क्या पाकिस्तान की आवाम ये नहीं जानते कि एक साजिश के ज़रिए आपने साबिक़ वज़ीर आज़म को उसके मनसब से हटाया? ये मावरा आइन है, ये पाकिस्तान की सालमियत के अंदर मुदाखलत है जिसका पाकिस्तान का आइन इजाज़त नहीं देता, इनका हलफ भी उसकी इजाज़त नहीं देता। एक बात तो ये। दूसरी बात यह कि जिस इक़दाम के ज़रिए आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को एक मंडी लगाकर, ज़मीरों की मंडी लगाकर ख़रीदा था, क्या वो मावरा आइन इक़दाम था या आइन के ऐन मुताबिक था? तो बज़ाहिर चीज़ें आइनी लगती हैं लेकिन मजमूई तौर पर गैर आइनी है, और इनके पास पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट भी नहीं है। देखिए मुईद साहब, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत की जमात है, माइनॉरिटी की जमात ने, जिसके पास 80 या 75 MNAs हैं, उन्होंने एक मेजॉरिटी की जमात को पार्लियामान से बाहर कर दिया। क्या ये जमहूरी तकाज़ों के ऐन मुताबिक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है, एक इम्पोर्टेड हुकूमत इक़्तिदार में आई है, महंगाई का बोझ पाकिस्तान की आवाम के ऊपर डाला है, अपने लिए एहतसाब के अमल को ख़त्म कर दिया है, लेकिन आवाम के लिए, अवामुन नास के लिए कुछ भी नहीं किया। इनका हुकूमत में रहना पाकिस्तान के लिए एक तबाही होगी। इसलिए हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान की आवाम को खुददारी की सालमियत और अपनी बका के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए मदऊ करेंगे, और पाकिस्तान की आवाम कोई शक नहीं है कि इस वक्त आपके रास्ते में रुकावट नहीं है। अगर अगले 72 घंटों में आप इस्लामाबाद की तरफ रुख इख्तियार करते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में 3 तरफ से आप लोगों को इस्लामाबाद के बॉर्डर्स के ऊपर ले आएंगे। तो आपकी डिमांड क्या होगी इस हुकूमत से कि आपको तारीख ने इलेक्शन की? एक देखिए, हमारा पहले दिन से इनसे एक ही तकाजा है, आइनी तकाजा है कि आपके पास इखलाकी और कानूनी हैसियत नहीं है कि आप पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर सके। आप हमें इलेक्शंस की तारीख दीजिए, हम इलेक्शन फ्रेमवर्क पे आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। आइनी तरीक़ेकार से अवामी नुमाइंदे आपस में मिल बैठकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के इलेक्शंस का फैसला करें। साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफ़ी होने के कुछ तकाजे हैं, कुछ और चीजें दरकार है, और नई अपॉइंटमेंट है। शेख साहब, मतलब इलेक्शन का डिमांड तो बड़ी जस्टिफाइड लगती है। वो कहते हैं हम तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन की डेट दे दें, उसके बाद बैठ के बाकी तमाम मामला आपके साथ तय किए जाते हैं। मसला है क्या, क्यों नहीं आप लोग इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल मसला है। ये डिमांड क्या जायज़ है, ये तो कोई सुनने को तैयार। 5 साल के लिए मैं बना हूँ, 5 साल से पहले आप मुझे कहते हैं आप हट जाएं, जबकि मेरे पास मेजॉरिटी है। जबकि इनके पास मेजॉरिटी देखे ना, 1 सिंगल पार्टी तो कोई भी नहीं बनी, किसी के पास 50 सिंगल एंटिटी तो थी ना 155। हाँ, इनकी बड़ी पार्टी थी, तो इनके साथ बाकी सारे इनके छोड़ गए, तो मैं इसके क्या करूं? हमने इनका कोई मेंबर भी अपने साथ मिलाया हो? ये देखो, सिर्फ झूठ और बेबुनियाद बातें। मुझे बताइए, हमारे साथ कोई इनका एक मेंबर भी आया? वही पार्टियाँ इनके साथ थी तो ठीक था, आज वो पार्टियाँ इनसे हट के, इनसे नाराज़ होके। बताइए, आम तौर से अपोजिशन से लोग जाते हैं,
अपोजिशन से होते हैं ना कि गवर्नमेंट की बात, ये गवर्नमेंट अपने आप साथ रख ही नहीं सकी। इनके लोग तो हमने कुछ नहीं कहा ना, अलग बैठे हुए ना। दूसरी तमाम पार्टियां, सारे मुल्क की पार्टियां जो उनके साथ थी वो हट के हमारे साथ आ गई हैं। अब मेजॉरिटी किसको कह, यानी फिर इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में ये जो नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट होती है सब गलत है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट ऐसा होता नहीं है, वो गवर्नमेंट हटाते हैं फिर इलेक्शन वगैरह हो जाते हैं, या इस तरह की गवर्नमेंट नहीं होती 8-10 एंटिटीज की। नहीं कभी एग्जांपल हमेशा इंडिया में कई बार आपके सामने हुई है। इंडिया में ऐसा हुआ है कि एक मेजॉरिटी पार्टी को हटा के माइनॉरिटी, मेजॉरिटी थे पूरा 51%। आप मेजॉरिटी किसको बोलते हैं? एक सिंगल एंटिटी थी ना, मेजॉरिटी तो नहीं होती। एग्जांपल ऐसी है कि जहां पर 6-7-8 जमातें मिलके एक मेन पार्टी को हटा देते हैं। आपकी जमहूरियत ही इसी पे डिपेंड करती है कि जिनके पास मेजॉरिटी है, चाहे 50 पार्टी है या 20 पार्टी है, मिल के जो कोई एग्जांपल में आती है। ये एग्जाम्पल यही पाकिस्तान की एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या बुराई है? मेरे ख्याल में तो सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं मेरे लेकिन आपके जहन में कोई नहीं है। नहीं, मैं क्या बता सकता हूँ कि कौन कौन सी, लेकिन आईन हमारा यही कहता है, जमहूरियत भी यही है। वेस्टर्न जो पार्लियामेंट है उसमें तो मेजॉरिटी की बात है, जिसके बाद मेजॉरिटी है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं। अब इलेक्शन कहते कहते मैंने पहले दिन से ही ये कहा था कि इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है। क्यों नहीं मुमकिन? इलेक्शन टाइम पे होंगे नहीं। मैं 5 साल के लिए बनाऊं, मैं क्यों हट जाऊंगा? मैंने डिलीवर करना है लोगों को। लोगों ने मुझे कहते थे फरवरी तक, आप यही कहते थे कि हुकूमत इस्तीफा दे, इलेक्शन करवाएगी, तो आपकी मेन डिमांड थी। मौलाना फजल रहमान पहले दिन से कह रहे हैं, आपकी पार्टी भी कह रही है। हम कहते थे ना हम कह अगर मेजॉरिटी होगी तो हमारा, आप तो कह रहे थे कि हुकूमत मुस्तफी नहीं, इलेक्शन हम कहते थे आपसे ये भी कह रहे हैं, इन्होंने हमारी नहीं मानी। आपने कहा एज अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल मैं क्यों हट जाऊं, तो आप भी यही कह रहे थे ना। मैंने कह रहे थे वो भी गलत कर रहे थे। आप गलत कर रहे थे। आप गलत कर रहे थे, यानी बिल्कुल गलत मुतालबा कर रहे थे। तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं। जो मुतालबा है, देखिए अगर कोई पार्टी, ये पार्टियां रोज जो पार्टी नहीं, 1 साल से दोहराते रहे, तो अगर दोहराते रहे, मैंने तो नहीं दोहराया, वो आप मेरे लिए पूछ रहे हैं। अगर कोई एक लीडर उठ के ये बात कर दे, आपके सारे कभी हमने पास कराया हो, कभी असेंबली में ये बात हुई हो, कोई अगर आपके प्रोग्राम में कह दे तो आप उसको मेरे ऊपर भी इम्प्लाई करें। आपके ऊपर पर्सनली तो मैं कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि आपकी जमात पीपीपी। देखिए अपोजिशन तो अभी कोई नया इलेक्शन होगा ना, कोई भी अपोजिशन में है कि दूसरे दिन ही कहेगी आप हट जाए इलेक्शन। आपने कहा कि ये डिमांड नाजायज है, क्योंकि मैं क्यों खत्म कर दूं, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूं। मोनी फारूक साहब, 2 मेरे आपसे क्वेश्चन है। पहला ये है कि खुद उस वक्त पीपीपी, पीएमएलएन, मौलाना फजल रहमान, ये सभी बार बार ये कहते रहे, कम से कम 1 साल तक कहते रहे कि हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए। अब ये समझते हैं कि ये मुतालबा नाजायज़ है, इसके ऊपर आपका क्या इस्तदलाल है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, जो पीडीएम की जमातें, अब उसके अंदर तमाम जमातें शामिल हो जाती हैं। जाहिर बात है, अगर हम ये कहें कि सियासी कलाबाजियां उन्होंने नहीं खाई तो वो तो फिर बड़ी डिसऑनेस्टी वाली बात होगी। आप ये देखिए 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी, उसके बाद से लेकर अब जब तक इमरान खान साहब को तहरीके अदम एतमाद के जरिए नहीं निकाला गया, तो आप अगर तमाम पीडीएम की जमातों का जो बयानिया है, अगर आप उसको रिविजिट करें या अगर आप उसको रिट्रेस करें, तो आपको बहुत से कलाबाजियां उसके अंदर नजर आएंगी। वो जमातें जो कि एक दूसरे के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करती थी, बिलाखिर वो इकट्ठी हुई और फिर इमरान खान साहब से उनका छुटकारा हुआ। और वो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, एक वक्त तक कहते रहे, उस वक्त तक कहते रहे जब तक उन्हें ये लगा कि शायद तमाम जमातें इकट्ठी नहीं हो सकती और इमरान खान साहब को निकाला नहीं जा सकता। तो यही हर कोई कहता था। मौलाना फजल रहमान साहब गालिबन 2 दफा इस्लामाबाद आए और उन्होंने कहा जी ये हुकूमत जाए, और उनके साथ कमिटमेंट्स हो गई, गारंटी मिल गई जी कि हुकूमत जाएगी और नए इलेक्शन होंगे या जो भी था वो सारी ठीक है, वो एक फसाड था, क्रिएट किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत जारी बात है अपने बाजुओं पर तो नहीं खड़ी हुई थी। उसको एक पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट है, उसकी एक बड़ी ठोस किस्म की सपोर्ट हासिल थी और वही इस्तेमाल होती रही। इमरान खान साहब ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है और जो इमरान खान साहब की हुकूमत जिस तरह से मैन्युफैक्चर भी की गई, वो भी किसी से अब ढकी छुपी बात तो नहीं है। अब आज अगर वाशिंगटन में हमारे मुल्क के आर्मी चीफ ये फरमाते हैं कि अब फौज अब सियासत से दूर हो चुकी है, सारी बात है जो फिर 2018 के अंदर हुआ तो वो तो दूर नहीं थी, वो तो सबको पता था क्या हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने 2 पॉइंट्स कहे। आपने कहा कि वो एक मैन्युफैक्चर्ड गारमेंट थी और उसको एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी ठोस सपोर्ट हासिल थी। हालांकि वो एक सिंगल जमात थी जिसके पास अपने 155 नुमाइंदे थे पार्लियामेंट में, जहां 172 चाहिए, 20 की कमी थी, तो उसके पास 2-3 जमातें थी। यहां अब हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ी जमात है उसके पास 85 सीटें हैं, दूसरी जमात के पास 55 है, फिर मौलाना फजल रहमान की जमात है, फिर बहुत सी छोटी छोटी जमातें हैं। तो अगर वो
مینوفیکچرڈ تھی، اس کو ٹھوس سپورٹ باہر سے مل رہی تھی. تو اس کنٹریپشن جو اس وقت ہے، مکسچر جو ہے، اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہے کہ یہ خود سے کھڑی ہے یا اس کو بھی باہر سے ٹھوس اور ٹھوس پلس ریز ٹو پاور انفینٹی سپورٹ ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ دونوں انکمپیریبل ہیں، ان کو آپ کمپیئر اس لیے نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کی حکومت مینوفیکچر ہونے سے پہلے بھی بہت کچھ کیا گیا. عمران خان صاحب بہت ساری چیزوں کے ڈائریکٹ بینیفیشری تھے. اب اگر ہم اس کو لے جائیں گے ڈیٹیل کے اندر تو شاید آپ کے پروگرام میں بھی اتنا وقت نہیں ہوگا. عمران خان صاحب بہت سی چیزوں کے ڈائریکٹ بینیفیشری تھے اور جس طریقے سے سارا کچھ ان کے لیے کیا گیا. عمران خان صاحب کی حکومت بننے سے پہلے اور ایون الیکشن والے دن کیا کیا گیا، آر ٹی ایس کو کس طرح سے بٹھایا گیا، کس طرح سے مینج کیا گیا، وہ ہر ایک کو پتا ہے. اگر کوئی اس کو صرف نظر کر دے، کوئی اس پہ بات نہ کرنا چاہے تو علیحدہ بات ہے. اسی ملک کے اندر جہاں آپ صحافت کر رہے ہیں وہاں میں بھی ایک ادنا سی میری حیثیت ہے. تو جب باقاعدہ طور پر الیکشن کی فیئرنیس کی بات آئی تو بہت سے ذمہ دار لوگوں نے کہا کہ جی آپ الیکشن کی فیئرنیس کے اوپر بات نہیں کریں گے، الیکشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی کہ وہ کس طرح سے کنڈکٹ ہوا، کس طریقے سے کروایا گیا. دوسری بات آج کی حکومت کی ہے. دیکھیے فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت بنی، آج یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس میں اور یہ جو حکومت ہے میں عرض کر رہا ہوں، جو یہ حکومت بنی ہے یہ اس وقت بنی ہے کہ جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پیسو ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ سارے مل کر عمران خان کو اگر نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے. اب وہ جو لوگ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ایک دوسرے کو غدار کہتے تھے، ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے اور میر پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے تھے، وہ سب اکٹھے ہو گئے اور ان سب نے ایک کوشش کی، ایک کاوش کی عمران خان صاحب ایک بریک لینے. بیسیکلی منیب فاروق صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ ایکٹیو سپورٹ سے نہیں بنی ہے بلکہ یہ ایک پیسو ڈس انگیجمنٹ کے نتیجے میں بنی ہے. بہت سے لوگ شاید اس سے ایگری نہ کر سکیں. ملیکہ بخاری صاحب کا اس پہ رد عمل لے لیتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے منیب فاروق صاحب کا استدلال یہ تھا کہ عمران خان کی جو حکومت آئی تھی جولائی 2018 میں وہ اسٹیبلشمنٹ نے مینوفیکچر کی تھی اور جو موجودہ پی ڈی ایم کا سیٹ اپ ہے اسے اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. وقفے سے پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے اوپر ہم بیرسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ نے جو کہ اس حکومت میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں رہی ہیں ان سے اس کا ریئیکشن اور رد عمل لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مینوفیکچرڈ آپ کی گورنمنٹ تھی لیکن اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ منیب صاحب کا بہت احترام کرتے ہیں، ان کے تجزیے کا بھی احترام کرتے ہیں لیکن اس سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے. کچھ سادہ باتیں کر گئے. منیب صاحب بڑے تجزیہ کار ہیں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایز اے جماعت 26 سال کی ہماری ایک تحریک ہے، 26 سال کی جدوجہد ہے. جس پارٹی نے کسی کے زور بازو میں اقتدار میں آنا ہوتا ہے یا کسی ڈکٹیٹر یا عامر کی نرسری میں پرورش لینی ہوتی ہے سیاسی، جیسے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے لی، نو آفینس، تو پھر آپ 26 سال کی سٹرگل نہیں کرتے، عامر کی کابینہ کے ممبر بھی نہیں ہوتے آپ. تو بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے ایک طویل جدوجہد کی، ایک 2 پارٹی نظام کو توڑا، تیسری جماعت کی طرح ابھر کے آئے، 155 سیٹیں لی، پاکستان کے اندر اکثریت کی جماعت بنے، اتحادی ہمارے ساتھ آئے، ہم نے حکومت بنا لی. لیکن اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کے بیانات اٹھا لیں جو وہ کہتے تھے کہ عدم اعتماد کس طریقے سے کامیاب ہوتا ہے، جو پاکستان کی عوام جانتے ہیں کہ اس کی کامیابی کا محور کہاں ہے، تو اس وقت اس حکومت کی اخلاقی اور قانونی حیثیت جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان کے جمہوری نظام کیوں ہے اس کا اخلاقی کوشچن کیوں ہے، یعنی اس کی اخلاقی حیثیت کے اوپر سوال کیوں ہے؟ دیکھیں ہم نہیں کہتے، انہوں نے ماضی میں کہا تھا کہ جس طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے وہ طریقہ ہم جانتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب، شاہد خاقان عباسی نے، مریم نواز نے، دیگر رہنماؤں نے، لیکن ہم وہ طریقہ اپنانا نہیں چاہتے. پاکستان کی عوام جانتے ہیں کہ آپ پس پردہ کیا باتیں کرتے ہیں اور عوام کے سامنے کیا گمراہ کن جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں. تو آپ سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کس مدعے پہ بات کر کے چیزوں کو آگے بڑھائیں؟ آپ بتائیے کہ ان سے کیا بات کیجئے جن کی سیاست کا محور صرف یہ ہے کہ ایک اہم آئینی تقرری ہونی ہے، اس سے پہلے احتساب کا عمل مکمل ہونا ہے، احتساب کی عدالتیں قائم ہو گئی ہیں، عمران خان 10 سال کے لیے وزیر اعظم رہ سکتے ہیں، ان کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، کیوں نہ ہم غیر آئینی طریقے سے مزید 10 سال رہ سکتے ہیں یا ایک مزید ٹرم ان کو مل سکتی ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سمجھ نہیں، 70 سال کے تو ہو گئے، کل آج ہوئے ہیں میرا خیال. مہاتیر بھی بہت
عرصے تک انہوں نے آپ کیا مطلب ان کو 10 سال اور دینا چاہ رہی ہیں؟ 4 سال پاکستان کی عوام کی خواہش ہے. نہیں، وہ عوام کی خواہش کو تو مہینہ نہیں لگتا بدل. خیر یہ اس پہ شیخ صاحب یہ میرے ہاتھ میں منیف فاروق صاحب نے بڑی مہربانی کی. انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت مینوفیکچرڈ تھی، لیکن انہوں نے کہا یہ کمپیریبل نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کلیئر ہوا کہ وہ آپ کی جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی اس کے بارے میں ان کا استدلال جو ہے کیا. یہ میرے ہاتھ میں جیو نیوز کی ہیڈ لائن سٹوری ہے، وی ول اونلی ٹاک ود اسٹیبلشمنٹ سیز پی ٹی آئی آفٹر عمرانز میٹنگ ود کی فگر. اس کے 3 مین بلٹ پوائنٹس ہیں اس اسٹوری کے. یہ ایک ٹیلی ویژن اینکر سے بات کر رہے تھے فواد چودھری صاحب. اس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سیز اسٹیبلشمنٹ از کی ان پاکستان. سارا محور جو ہے طاقت کا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. پی ایم ایل کے لیڈرز بالکل بیکار اور ورتھ لیس ہیں، اور کرنٹ پولیٹیکل کرائسس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بات کرنی ہے تو اصل طاقت کے محور سے کرنی ہے. جس طرح سے افغان طالبان کہتے تھے کہ اصل میں کابل کی حکومت کی کوئی حیثیت پولیٹیکل نہیں ہے، اصل جو سیاسی طاقت ہے وہ واشنگٹن ہے. انہوں نے واشنگٹن سے ہی نیگوشیٹ کی. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے نیگوشیشن کرنی ہے مستقبل کے حوالے سے. لیکن تو آپ پھر کیا سمجھتے ہیں؟ فواد نے جو بات کی ہے اس ایگری کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا، جس طرح ان کی حکومت بنی اور عمران خان سے آپ کی حکومت بنی، میں آتا ہوں اس پہ بھی آتا ہوں. جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت بنی اور وہ خود کہتے رہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، بار بار کہتے رہے. دیکھیے کوئی آج سے نہیں، جب سے پاکستان کے بھی سارے لکھے تھے. تو میں ابھی اپنے آپ پہ ابھی تو آیا ہی نہیں، میں اس پہ تو میری بات تو سن لیجیے. عمران خان صاحب کی حکومت رہی، انہی کی بیکنگ پہ رہی. ذرا انہوں نے ہاتھ ہٹا لیا تو ساری پارٹیاں، یہ پارٹیاں کون ہیں؟ یہ جو ایم کیو ایم ہے یا جو باپ ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک دم ان کو چینج ہو جاتے ہیں؟ ان کے ساتھ کیسے رہے اور ہمارے ساتھ کیسے آگے؟ تو آپ خود سمجھ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ان کی حکومت مینوفیکچر ہوئی اسی طرح سے پاکستان کی تمام حکومتیں اسی طرح بنتی ہیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ ابھی آپ کو سب پتہ ہے، یہ ہم کیوں ایمبیگوٹی میں بار بار دیکھیے. اسٹیبلشمنٹ بڑی امپارٹنٹ ہے ہمارے، اس کو رہنا ہے بہت عرصے کے لیے، اس کو امپارٹنٹ رہنا ہے. اور فواد ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ ان کی جا کے محنت کریں گے. تو پھر فواد بیسیکلی کہتا ہے کہ بھئی چونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی ساری چینج کرتی ہے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے، چونکہ اگر یہ ان رائٹنگ نہ ہوتا نا، یہ پرنٹڈ نہ ہوتا، باتیں کرتے میں تو کبھی بھی نہ کہتا. صرف وہ نہیں، آپ خود تو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے ابھی بات تو کی نا آرمی چیف سے بھی جا کے، بالکل اسی کے حوالے سے یہ ڈسکشن. تو کوئی نئی بات نہیں ہے، بالکل کوئی اگر بات کریں کھل کے تو. آپ کی بڑی بولڈنس اور کینڈیڈنس ہے، آپ کی بڑی اخلاقی جرت ہے کہ آپ نے اس چیز کا اعتراف جو ہے کر لیا. منیف فاروق صاحب، شیخ صاحب جو ہے وہ تو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح سے فواد چودھری نے کہا کہ طاقت کا تمام تر محور جو ہے، حقیقت یہی ہے کہ طاقت کا تمام تر محور جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کی حکومت بنے گی. آپ نے کہا کہ وہ حکومت مینوفیکچرڈ ہوئی تھی، اب بات آ رہی تھی کہ یہ بھی حکومت تقریباً مینوفیکچرڈ ہی ہے ہر طرح سے، کوئی ظاہر ہے سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. تو پھر تو پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے ہی نیگوسیشن کرنی چاہیے، جیسا کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. اور جیو نیوز کی سٹوری میرے ہاتھ میں. ڈاکٹر صاحب میں اس وقت عرض کر رہا تھا، آپ نے کیونکہ بریک پہ جانا تھا تو بات مکمل نہیں ہو سکی. ایک تو گزارش یہ ہے کہ میرا جو استدلال تھا، میرا آرگیومنٹ تھا، اب میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں آپ کی کلیئرٹی کے لیے، کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت 2018 میں مینوفیکچرڈ ہوئی اور اس کو مینوفیکچر کیا گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. وہ ایک ایکٹیو سپورٹ تھی. اب یہاں پر کیا ہوا 2022 کے اندر کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو باقاعدہ ان بیساکھیوں کے ساتھ چلایا گیا، یعنی اتحادیوں کو بھی ایک خاص قسم کی ایڈہیسو کے ساتھ، ایک فیویکول کے ساتھ جوڑے رکھا گیا. جب وہ ایڈہیسو اتار لی گئی اور کہا فری فال ہے بھائی، جہاں آپ کا دل کرتا ہے جائیں. اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کر رہا، یہ بات میں آن دا بیسس آف فیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ اتحادی جو کہ پہلے عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ تھے، آج اس حکومت کے ساتھ ہیں، وہ باقاعدہ طور پر بتاتے تھے. اور جناب عمران خان خود یہ ٹیلی ویژن پر آ کر کہہ چکے ہیں کہ وہ کس طرح سے جب وہ بلیک میل ہوتے تھے یا جو کچھ بھی ہوتا تھا کہ وہ ایجنسیز کو کہتے تھے، ایجنسی کون سی ہوتی ہے، آئی بی کو کہتے تھے کہ بھائی آئیے اور لوگوں سے ووٹ دلوائیے، آئیے فلانے کو پارلیمنٹ میں لے کے آئیے، ہم نے فلانا کام کرنا ہے، فلانا کام کرنا ہے. تو یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. اب یہاں کیا ہوا، اب میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں اور آپ یہ بات، یہ وہ فیکٹ ہے جو کہ ویریفائبل فیکٹ ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. بہت ہی معزز اور بڑے وزادار لوگ ہیں چودھری صاحبان، چودھری پرویز الہی صاحب، ان کے صاحبزادے چودھری مونس الہی صاحب، بڑے وزادار لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں. اب ان سے ظاہری بات ہے، بحیثیت ایک جرنلسٹ ملاقات بھی ہوتی ہے، 100 باتیں بھی ہوتی ہیں. جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو باقاعدہ طور پر یہ بات کہی جاتی ہے. بات لمبی ہوگی، لیکن منیف صاحب بات لمبی ہوگی نا. وہ اصل چیز سے ہم ہٹتے چلے جا رہے ہیں
کہ وہ مینوفیکچرڈ تھی. آپ کی بات میں بڑا وزن ہے کہ اس کو ہیلپ کیا گیا, بیساکھیاں تھیں, کرچز تھے, لیکن اس کے بعد جو یہ کانٹریپشن بٹھائی گئی ہے یہ بھی تو بیساکھیوں پہ نظر آ رہی ہے سب کو. آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ اس کی چاروں طرف بیساکھیاں ہیں, ہر طرف 360 ڈگری اینگل پہ. ڈاکٹر صاحب اس بات کو سمجھیے, اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ پاکستان میں جو پاکستان کی جو قیادت ہے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ایک پیوٹ کا کردار ادا کرتی ہے, اس کا پیوٹل رول ہے اور ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ اٹ. وہ تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس سے ڈس ایگری کرے گا. ایشو یہاں پر یہ ہے طریقہ کار سے. میں نے آپ کو کہا وہ ایکٹیو سپورٹ سے آئے تھے, یہ پیسو ڈس انگیجمنٹ سے آئے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جس نے جانا ہے چلے جاؤ. عمران خان کے ساتھ میں اسی چیز کو کوشچن کر رہا ہوں منیر بھائی, میں اسی چیز کو کوشچن کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسو سپورٹ تھی, باقی ساروں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے یہ ایکٹیو سپورٹ سے چل رہا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکٹیو سپورٹ نہیں ہے, ان کے اندر کوئی نیچرل گریویٹیشنل پل ہے جس سے یہ سسٹم چل رہا ہے. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹیو سپورٹ کے بغیر چل رہے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں, گزارش یہ ہے کہ یہ تمام جماعتیں جو سیاست تو ظاہری بات ہے مفاد کا کام ہے, اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, کسی اور الٹیریئر موٹیو کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, اپنے کیس ختم کرانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, کسی اور کام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. ایشو یہاں پر یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئے تو ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے آ کے بٹھایا. میں آپ سے صرف کہہ رہا ہوں طریقہ کار فرق ہے. عمران خان صاحب کی حکومت باقاعدہ طور پر لائی اور چلائی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گئی. یہاں یہ حکومت کہتی ہے کہ جی یہ لائے نہیں گئے, چلائے نہیں جا رہے. ٹھیک ہے, اس پہ کامنٹ وہ کہتے ہیں کہ ان کو لایا چلایا نہیں گیا, یہ ان کے نیشنل انٹرسٹ اس قسم کے ہیں. وہ میں 1 منٹ رہ گیا ملکہ بخاری سے بریک سے پہلے, اس کا ان میں ایک نیچرل فورس ہے. دیکھیں ہرگز نہیں. ایم کیو ایم باپ کے رہنماؤں سے بات کر کے پوچھ لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو چھوڑا کیوں. مہنگائی, افراط زر, گورننس کے ایشوز تھے, ان کی سیاست کے اوپر اس کا کیا اثر ہوا وہ بھی جانتے ہیں. کیا ان سے کبھی آپ نے مکالمہ کر کے پوچھا ہے کہ ان کی کیا مجبوریاں رہی تھیں اور کس کی محبت میں انہوں نے فلور کراسنگ کی تھی؟ پاکستان کے پارلیمان میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ خدارا ہم وہاں خوش تھے, وہاں عزت بھی ملتی تھی. ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کہ ہمارے جو ان کے ساتھ کانٹریکٹس ہوئے تھے, جو معاہدے ہوئے تھے, پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے مکمل کیے, بیشتر مکمل کیے, اور اس کے بعد اب اس وقت پارلیمان میں دوسری طرف جانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ آ جائیں پارلیمنٹ میں, حکومت میں آپ آ جائیں گے دوبارہ. اس میں تو چیزیں اتنی سادہ ہوتی, لیکن ہم عوام کے زور بازو دیکھیں عوام کے زور بازو سے اقتدار میں آئے ہیں. آپ الیکشن کی کال دیجئے, الیکشن کی تاریخ کا الیکشن نہیں ہوگے پہلے, میں آپ کو بتاتی ہوں, کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے, اس لیے کہتی ہوں میں تو نہیں ہوں گے دیکھیں 22 کروڑ عوام پہ ہوں گے. نہیں کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی کہتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کو 1 سال بڑھانا ہوگا, تو ان کی رائے ہے, ان کی رائے ہے. ایک بریک لے لیں, اس کے بعد یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. سیدھا چلتے ہیں منیر فاروق صاحب کی طرف. منیر فاروق صاحب, جبکہ اب کنفرم ہو چکا کہ جنرل باجوہ صاحب نے انڈیکیشن دے دی واشنگٹن سے کہ وہ کنٹینیو نہیں کریں گے, ایک نئے آرمی چیف آئیں گے, ان کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی, حالات ہو سکتا ہے بدل جائیں. کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ مارچ اپریل میں یا فروری مارچ اپریل کے درمیان کہیں پاکستان میں جنرل الیکشن ہو پائیں گے؟ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ابھی جو میرے خیال میں خواہش تھی جناب عمران خان کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح قائل کر پائیں یا مجبور کر پائیں, جس کی وہ کوشش ابھی بھی کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح معاملہ الیکشن والا سدھر جائے, جو کہ ایک فیئر ڈیمانڈ ہے. الیکشن کال کرنا یا الیکشن کی ڈیٹ مانگنا تو ایک بڑی فیئر سی بات ہے. لیکن اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات ہیں, ظاہری بات ہے اگر آپ صوبوں کو نکال بھی دیں تو ظاہری بات ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں تو 4 صوبوں سے ہیں. کیا وہاں جو علاقے سیلاب سے افیکٹڈ ہیں, کیا وہاں پر آنے والے کچھ عرصے کے اندر ایسا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا, یا حالات ایسے ہو جائیں گے کہ وہاں پر الیکشن کنڈکٹ کرائے جا سکیں؟ یہ ایک سوال ہے. لیکن جب نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے گی, جس میں عمران خان صاحب پرسنلی بہت انویسٹڈ ہیں, اور وہ لگتا ہے کہ ظاہری بات ہے ان کے کچھ کنسرنز اس حوالے سے ہیں, اور وہ بھی پاور پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کو اگر ان کا یہ آرگومنٹ اگر یہ کہ عمران کو جو موجودہ جو حکومت ہے یہ خدا نخواستہ کسی ایسی شخصیت کو اپوائنٹ کر دے گی جو کہ محب وطن نہیں ہوں گے, تو یہ تو ایک بڑا فلاڈ سا آرگومنٹ ہے, کیونکہ جتنے پاکستان کی فوج کے اندر لوگ ہیں سبھی محب وطن ہیں. اور اگر اپوائنٹمنٹس کو دیکھا جائے تو جنرل باجوہ صاحب کو بھی میاں نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا, اور عمران خان صاحب کے دور میں ان کو ایکسٹینشن ملی, تو یقینی طور پر وہ اتنی آئیڈیل اور اچھی اپوائنٹمنٹ تھی کہ عمران خان صاحب نے ان کو پھر توسیع دی. یہ بات تو سیٹلڈ ہے. لیکن الیکشنز مجھے کم از کم یہ سال تو نہیں مجھے نظر آتے. اگلے سال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگر حکومت کے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہو جاتا ہے, یا اگر
پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ واقعی خود کو یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ جی آپ خود کو سیاست سے دور رکھے ہوئے ہیں, کسی بھی حکومت پر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہے. اگر وہ چاہیں گے اور حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیں گے اور چاہیں گے کہ تمام فریق بیٹھ جائیں اور کوئی الیکشن کی ڈیٹ آ جائے تو ممکن ہے یہ بھی ہو جائے. لیکن موجودہ حکومت سے اگر ہم بات کریں یا لوگوں سے تو ممکن ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں مانیں گے. بڑی اچھی آپ نے ہماری رہنمائی کی. مجھے جی بالکل منیب, بالکل آپ نے کہا کہ ممکن ہے اگر وہ ایک رول پلے کریں, پازیٹیو ایک کیٹلسٹ کا رول پلے کریں, تمام فریقین کو درمیان میں صلح کروا دیں, سولوشن دیں, ٹیبل پہ بٹھا دیں, تو این ممکن ہے کہ الیکشن ہو سکیں جس کے نتیجے میں ایک مضبوط حکومت جو ہے وہ پاکستان میں آ سکتی ہے, جو تیزی سے ڈیسیجن میکنگ کر سکتی ہے. پاکستان کی اکنامک معاملات کے حوالے سے فوراً سے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو بیچا جا سکتا ہے, ہندوستان کے ساتھ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے, ٹریڈ کا, انویسٹمنٹ کا, اور بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں. شیخ صاحب, فواد چودھری صاحب نے جو بات کی کل ٹیلی ویژن اینکر سے, اس میں انہوں نے پہلے تو وہ بات کی کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ پاکستان کا تمام طاقت کا محور اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس سے کنی کترا کے کوئی پولیٹیکل سولوشن نکال سکیں, آپ کو ان سے بات کرنی ہے, ان سے نیگوسیشن کرنی ہے. پھر انہوں نے آگے جا کے کہا, فواد admitted that it was the political leadership's collective failure to develop a system where political opponents sat at the negotiating table to discuss intricate issues and reach rapprochements. So basically یہ کہ سیاسی جماعتیں, ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ بٹھا دے جیسے کہ منی فاروق صاحب کہہ رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں خود سے اکٹھے نہیں ہو سکتی؟ اگر ٹاپ لیڈرشپ بات نہیں کرتی تو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کیوں نہیں اکٹھی ہوتی؟ جی ہونا تو یہی چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیٹیشین ہیں, ہم ابھی بیٹھے ہیں یہاں, ملکہ بخاری صاحب بیٹھے ہیں, ٹیبل ہے, ہونا یہ چاہیے, لیکن ایک دوسرے سے اختلاف بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیے, ہم جو کہتے رہے پہلے دن چارٹر آف اکانومی کریں, بیٹھے ہیں تو کوئی ہوگا نا. اب میں چیئرمین ہوں فائنانس کمیٹی کا, میں کہتا ہوں وہ کمیٹی ہے جس میں سب ریزالو ہونے ہیں, اس میں تھریڈ بیئر ڈسکشن. یہ نہیں بیٹھنا چاہتے؟ میں اب ریکویسٹ ان سے کر رہا ہوں, ان کے 10 ممبر ہیں, میرے 20 میں سے 10 ان کے ممبر ہیں. آئیے تو آپ کی مہربانی ہوگی, آپ آئیں بیٹھ کے وہاں مسائل کا حل نکالیں. میں ایز اے چیئرمین فائنانس کمیٹی مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کل 3 گھنٹے میٹنگ کی ہے, تمام ملک کے جو ہے بڑے جو اکنامکس میٹرز کو جو دیکھ رہے ہیں, فائنانس سیکرٹری ہوں یا چیئرمین FBR ہوں یا گورنر, وہ وہاں ہوتے ہیں. اور گھنٹوں بات یہ ہے کہ جب تک ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں, جب تک پولیٹیشین میں ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, چارٹر اور کچھ کوئی نہ کوئی منیمم کامن ایجنڈا تو ہونا چاہیے نا. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہی فیصلہ نہیں ہوا, آج تک یہ نہیں ہوا کہ ڈیم کون سے بنانے ہیں, آج تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ جو لاس میکنگ ادارے ہیں ان کو آپ کیسے کوئی نہ کوئی پرائیویٹائز کر دیں. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ فیٹف پہ لیجسلیشن کرنے کی جو منیمم ایجنڈا تھا, میری بات وہاں پر بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے نہیں, وہ غلط کہتے ہیں, وہ تو صرف ایک دوسرے پہ خواہ مخواہ کے الزامات ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا کہ ریونیو ہے ہمارا, انڈیا 17% اس کے GDP کا ریونیو ہے, ہمارا 9% ہے. ریونیو ہی نہیں آئے گا تو کیسے آپ ملک کے لوگوں کے حالات ٹیکس ختم کر دیا نا, اس سے پہلے 12-13%. ایگریکلچر ٹیکس بھی یہ بیٹھ کے باتیں وہ زیادہ کمپلیکس ایشو ہے. اچھا بیرسٹر صاحبہ, اس میں 2-3 منٹ ہمارے پاس ہیں کہ فواد صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک ٹیبل پہ اکٹھے ہونا چاہیے. آپ کی پارٹی کو سمجھا جاتا ہے کہ اسٹمبلنگ بلاک ہے بیکاز آپ PPP اور PMLN کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. کیا وجہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ کہ امور پارلیمان ٹریجری اور اپوزیشن بینچز کے ساتھ مل کر چلتا ہے. جس پارلیمان کے اندر اپوزیشن نہ ہو, جیسے کہ ہم نہیں ہیں, اس پارلیمان کی توقیر جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. کسی نے نکالا نہیں آپ دیکھیے, لیکن اس سے پہلے جو چیزیں پاکستان کے اندر ہوئیں, اس آگسٹ ہاؤس کے اندر جس طریقے سے ایک سٹنگ وزیر اعظم کو اس کے منصب سے ہٹایا گیا, اسی وجوہات کی بنا پر جب ہم نے دیکھا کہ پارلیمان کو انہوں نے اتنا بے توقیر کر دیا ہے اور ایسے وزیر اعظم کو بٹھایا ہے جس کو پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا. دیکھیں 22 کروڑ عوام ہے پاکستان کی, انہوں نے اکثریت کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو منتخب کیا. جب آپ نے اس وزیر اعظم کو سازش کے ذریعے ہٹایا تو پارلیمان بے توقیر ہو گئی, اس لیے ہم نے پارلیمان کو چھوڑا. ڈیموکریسی ہے, یہاں پارلیمنٹ کے اندر سلیکٹ کیا جاتا ہے لیڈر آف دی ہاؤس کو. بالکل ٹھیک ہے, لیکن 155 ڈائریکٹلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن عوامی نمائندے 155 اسی لیے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے بھیجے گئے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا عوام نے. جہاں تک بات ہے کہ کیوں نہیں بیٹھتے, یقین مانی ڈاکٹر صاحب, میں پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف تھی. متعدد ایسے مواقع آئے جہاں پر ان سے ہم نے گزارش کی, ان کی محنت کی, ان کو ٹیبل پہ بلایا اور ایک تقاضا کیا, عوام الناس کے لیے قانون سازی کیجئے, احتساب کے بینر کے اندر سیاست نہ کیجئے. یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں, انہوں نے نہیں کیا. ان کی سینئر قیادت نے ہر موقع کے اوپر
قومی فریضے کو احتساب کے عمل سے منسلک کر دیا. آپ مجھے بتائیے کہ عوامی نمائندوں کو احتساب جمہوری تقاضا ہے, جمہوریت کے اندر لازم ہے. ہم نے انہیں کہا آپ نے, میں مکمل کر لوں, کتنا احتساب کیا آپ نے, کرتے ہونا چاہیے تھا. لیکن بات صرف یہ ہے کہ آپ قانون سازی کے عمل کو آگے بڑھائیں. فیٹف کی قانون سازی یہ شاید نہیں جانتے, لیکن ہمارے پاس ایک 30 شقوں کا بل آیا جہاں پر کہا گیا کہ قومی فریضے کو تب ادا کریں گے جب احتساب کے قانون کے اندر ترمیم کریں گے. آج نیب کا کیس پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں چل رہا ہے, ہم فریق ہیں, ہم پٹیشنر ہیں. استدعا کیا ہے, اور ججز بھی حیران ہیں. اچھا کیس ہے, ججز بھی حیران ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ irrational قسم کی, آج کی آبزرویشن چیف جسٹس پاکستان کی ہے کہ کس قسم کی irrational قسم کی آپ نے اس کے اندر میں نے دیکھا وہ آپ کا بڑا پرسویسو کیس ہے. تو احتساب کا ایشو ہے. میرا کوشچن یہ ہے, شیخ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بریک میں کہا, دیکھیے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں سپوز مارچ میں, تو سمپل میجورٹی اور 2/3 میجورٹی کے درمیان کہیں آپ کی پارٹی تینوں صوبوں سے اکثریت لے لے گی. لیکن اس کے باوجود جب نواز شریف صاحب کے پاس بھی PPP کی سپورٹ بھی تھی 2013 اور 18 کے درمیان, بہت سے جو امپورٹنٹ ڈیسیجن تھے ہندوستان سے تعلقات کے حوالے سے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو بیچنے کے حوالے سے, وہ نہیں ہو سکے بیکاز آپ ان کی مخالفت کرتے رہے. اور بلیو کیا جاتا ہے کہ قیاس آ رہی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی مختلف جگہوں پہ کھیلتی رہی اس کو. ابھی اگر آپ کے پاس میجورٹی ہوگی بھی, اور اگر PMLN اور PPP آپ کا ساتھ نہیں دیں گے اسمبلی کے اندر, تو آپ بھی وہ کروشل اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکیں گے اکانومی میں جو کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر تو آپ کو ان کی ضرورت پھر بھی ہے الیکشن جیتنے کے بعد بھی. نہیں دیکھیں, میں نے تو پہلے ہی تسلیم کیا ہے کہ اپوزیشن میں ہوں, حکومت وقت ہوں, دونوں نے ساتھ مل کر پارلیمان کو مضبوط کرنا ہے. اس سارے پروسیس میں بے توقیر عوامی نمائندے ہوئے. یقین مانیے کہ عوامی نمائندوں کے اندر پاکستان کی عوام کا اعتماد ختم ہوا ہے 3 سال میں وقت, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں موقع ہی نہیں دیا, عمل آگے بڑھے. It was a good discussion. I wish کہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکتے, لیکن وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. یہ ساری ڈسکشن آپ نے دیکھی ناظرین, ہمیشہ کی طرح فیصلہ آپ کا ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.